ایک مرتبہ جنگ حنین سے آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے، نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اب آذان کا جب وقت ہوا تو ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر آذان دی، غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ آواز بڑی خوبصورت تھی، تو وہاں مکے کے کچھ 8-10 جوان جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے جب آذان سنی اور مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، نماز کے بعد ان میں سے ایک نوجوان جس کی آواز بہت پیاری تھی، یعنی خوبصورت آواز ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے کہ آواز کسی کو مل جائے اور پھر اس کو وہ صحیح استعمال کرے، تو وہ نوجوان جب اس کے کانوں میں آذان کی آواز پہنچی، فطری بات ہے کہ جس کی آواز اچھی ہوتی ہے اس کو اگر کوئی اچھی چیز لگے تو وہ اس کو گنگناتا ضرور ہے۔ تو وہ نوجوان جو ہے اس نے بھی آذان کی نقل اتارنا شروع کیا، اس نے بھی اسی انداز سے اسی لے میں آذان کہنا شروع کی۔ آقا کریم علیہ السلام کے جب کانوں میں یہ آواز پہنچی، جب قسمت جاگتی ہے کسی کی تو یوں جاگتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان نوجوانوں کو ذرا بلا کے لاؤ۔ سارے نوجوانوں کو پیش کیا گیا خدمت اقدس میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے وہ آذان کس نے دی ہے؟ تو جو 8-10 نوجوان تھے انہوں نے اس نوجوان کو کہ جس نے آذان کہی تھی اس کو آگے کر دیا کہ جاؤ بھائی۔ اب ظاہر ہے کہ اکیلے پرفارم کرنا یا نقل اتارنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب کہا جائے کسی کو کہ یہاں کھڑے ہو کے کوئی بات کہو تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پریشر کیا ہوتا ہے۔ اکیلے تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے، لیکن جب کبھی کہیں ایسی جگہ پہ آپ کو کہنے کا موقع ملے تو وہاں اچھا بھلا بندہ بھی جو ہے وہ پسینے میں نہا جاتا ہے۔ جب باقی نوجوانوں نے اس نوجوان کو آگے کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے لبائے مبارک نے جنبش کی، ارشاد ہوا اے نوجوان ذرا وہ آذان ہمیں بھی تو سناؤ۔ اب دیکھیے نوجوان اسلام نہیں لایا ابھی تک، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آذان سناؤ۔ اس نوجوان نے آذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن چونکہ آذان سے اتنی واقفیت تو نہیں تھی کہ جو پورے الفاظ اسی ترتیب سے وہ ادا کرتا۔ جب رکنے لگے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں آذان کے الفاظ سکھائے، اللہ اکبر، اب کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور وہ دہراتے گئے۔ جب اس جگہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ نوجوان تھوڑا سا رک گیا کہ اگر میں یہ گواہی دے دوں تو بات تو ساری اسی بات کی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے زور دے کے فرمایا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نوجوان نے یہ اذان کہی، حضور نے پھر ارشاد، حتیٰ کہ 4 مرتبہ یہی کلمہ اس نوجوان نے کہا اور پھر اذان مکمل کی۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی توجہ اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے اس نوجوان کو جب سکھائے گئے اور اس نے وہ دہرائے تو اس کا اثر جو ہے اس کے قلب پر ہوا۔ جیسے ہی آذان مکمل کی وہ حضور کے قدموں میں گر گیا، کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اسلام میں داخل ہوا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دست مبارک رکھا، اور میرے حضور نے اسے برکت کی دعا دی۔ صحابی کا نام حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ایسے عاشق تھے کہ ساری زندگی یہاں کے بال نہیں کاٹے انہوں نے۔ جب ان سے کوئی کہتا یہ بال، کہا ان پہ میرے آقا کریم کا دست مبارک لگا ہے نا، یہ حضور یہ بال۔ اور پھر دیکھیے، اب دیکھیے
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ اب تم جاؤ اور مکہ المکرمہ میں مسجد حرام میں تم اذان دیا کرو۔ یعنی ایک نوجوان جو اسلام نہ لایا تھا، ابھی آواز اچھی تھی، جب داخل اسلام ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس کی جو آواز تھی، اس آواز کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی کہاں لگائی؟ مسجد حرام میں مؤذن بنا دیا۔ سیدنا بلال حبشی کی آواز سوز، عشق و مستی والی تھی، تو ان کو کہاں مسجد نبوی شریف کا مؤذن بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ مؤذن جو ہے وہ بہت چن کر لگانا چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ بہت اہم کام ہے، یعنی اسلام کا سفیر ہے، وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ مؤذن کوئی عام آدمی؟ بھئی امام صاحب جو ہیں وہ تو مسجد کے اندر جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں تو مسجد میں مسلمان ہی آ کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آذان جو ہے وہ مسلم بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، چرند و پرند ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو وہ آذان کہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کامیابی کا رستہ بتانے والا کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جتنا اچھا مؤذن ہوگا اور جتنا دل سے وہ اذان دے گا، اتنا جو ہے اس کا اثر ہوگا۔